نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کے حالات کو بیان فرمایا ہے، اور پھر ان آیتوں میں ان کے متعلق دو مثالیں بیان کر دیں۔ پہلی مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کی، اور یہ ان منافقین کے بارے میں کہ جو منافقین اپنے کفر میں بالکل پکے اور پختہ تھے، بالکل دل سے انہوں نے جو ہے کفر اختیار کیا تھا، اور ظاہر میں جو ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب مذکورہ آیت میں پھر منافقین کی دوسری قسم کا بیان ہے جو تردد میں تھے اور شک میں تھے۔ کبھی جو ہے کوئی حق بات ان کو نظر آتی تو دل میں یہ خیال آتا کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن پھر کفر کے غلبے کو دے کر پھر جو ہے وہ کفر اختیار کر لیتے اور کفر ہی پر جم جاتے۔ مذکورہ آیت میں اللہ رب العزت نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور وہ مثال اللہ پاک نے یہ بیان کیے ہیں او کصیب من السماء، کہ یا بارش کی طرح جو آسمان سے ہوتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ اس بارش میں اندھیریاں ہوں اور اسی طرح اس میں کڑک ہو اور چمک ہو، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور وہ دبا لیتے ہیں اور ٹونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں، من الصواعق کی گرج اور اسی طرح کڑک سے، حذر الموت، موت کے اندیشے اور موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ رب العزت نے احاطہ کیا ہے کفار کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ چمک جو ہے اور بجلی جو ہے یہ ان کے نظروں کو اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے تو یہ اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کر دیتے ہیں تو یہ رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ رب العزت چاہے تو ان کی قوت سماع، سننے کی طاقت، و ابصارہم، اور دیکھنے کی طاقت جو ہے وہ لے لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مثال جو ہے وہ اس طرح بیان کی ہے کہ جس طرح بارش جب ہوتی ہے اور پھر اس میں اندھیریاں ہوں، یعنی ایک تو رات کا اندھیرا ہو، اور ایک جو ہے بادل کا اندھیرا ہو، اور ایک جو ہے بارش کے قطروں کا اندھیرا ہو، تو اس طرح شدید اندھیرے میں بندہ جو ہے وہ کڑا ہو، اور پھر اس اندھیرے میں جو ہے شدید گرج اور اسی طرح چمک کڑک بھی ہو، تو ایسے حالت میں بندہ ظاہر ہے کہ وہ خوفزدہ ہوتا ہے اور ڈرتا ہے کہ بندہ حالت سفر میں ہے، دشت و بیابان میں ہے، اور حالات اس طرح ہے، تو وہ خوف کے مارے جو ہے وہ اپنے کانوں میں جو ہے انگلیاں ٹوس لیتے ہیں کہ یہ کڑک کی آواز جو ہے میں نہ سنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آواز کی بنا پر مجھے جو ہے موت آ جائے۔ اور پھر جو ہے یہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو ایک دو قدم جو ہے وہ آگے اٹھا لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں، اور پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر رک جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے ہی قرآن پاک کی صورت میں اللہ کی طرف سے روحانی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش میں جو ہے اس روحانی قرآن میں اللہ رب العزت نے وعدوں کو بھی بیان فرمایا ہے، وعیدوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ ایمان لے کے آؤ گے تو تمہارے ساتھ جو ہے یہ وعدہ ہے، تمہیں یہ دیا جائے گا، نیک اعمال کرو گے تو تمہیں یہ دیا جائے گا، اور اگر کفر اختیار کرو گے، نافرمانی اختیار کرو گے تو اس کی پھر یہ سزا ہوگی۔ اور پھر اس قرآن میں اللہ رب العزت نے حق کے دلائل کو بیان کیے
تو یہ حق کے دلائل جو ہے یہ روشنی ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ وعید یہ جو ہے یہ اندھیرا ہے۔ تو یہ لوگ جب معیدین کو دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جب روشنی اور دلائل کو دیکھتے ہیں پھر دل میں امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس تردد میں وہ ہوتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں یا کفر پر جو ہے وہ قائم رہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام کفار کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ یہ کفار جو ہے یہ ہمارے علم اور ہماری قدرت سے جو ہے یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے جس طرح یہ منافقین ہیں اور یہ اس طرح تردد میں ہیں اور ان کا یہ حال ہے، ایسے ہی ہمارے موجودہ زمانے میں ہمارے مسلمانوں کا بھی بعض اعتبارات سے اس طرح کا حال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندے کو کوئی مسئلہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بندے کثرت سے آتے ہیں کہ وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ شرعی مسئلے میں کہاں پر مجھے جو ہے دنیاوی طور پر فائدہ ہو، تو وہ مختلف مفتیوں سے پوچھتے ہیں، جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا ہے پھر وہاں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اس میں تحقیقی بات جو ہے وہ کون سی۔ اور اسی طرح اللہ پاک کس عمل سے اور کس بات سے جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں، پھر بعض لوگ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ شریعت پر فیصلہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قبائلی نظام پر اس پر فیصلہ ہے، فلان چیز، یعنی جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا ہے۔ اگر شریعت میں کئی جگہ پوچھ کر جو ہے ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو پھر جو وہ ڈٹ جاتے ہیں، مدد مقابل کو کہتے ہیں نہیں شریعت کو فیصلہ۔ اور اگر جو ہے وہ پوچھ کر ان کو شریعت میں نقصان نظر آتا ہے کہ اس میں کیوں شریعت جو ہے مجھے میرے دعوے کو رد کر دے گی، پھر اس وقت میں کہتے ہیں شریعت پہ فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے قبائلی ترتیب پر جو ہے اس ترتیب میں جو ہے جو فیصلہ اس کے مطابق ہے۔ اس طرح تردد اختیار کرنا وہ ہے کہ جو ایمان جس قرآن پر انہوں نے ایمان لائے ہیں، جس شریعت پر ایمان لائے ہیں، اب اسی شریعت پر جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ جہاں پر ان کو فائدہ نظر آتا، جب مسلمانوں سے جو ہے ان کو زکوٰۃ ملتی، صدقات ملتے، مال غنیمت میں حصہ ملتا، پھر کہتے ہیں مسلمان۔ اور جہاں پر ایسی چیزیں نہ ہو کہ بھائی جہاد میں نکلنا ہے اور جان کی قربانی دینی ہے، سفر جو ہے وہ دور کا ہے، اس میں مشقت ہے، اس میں گرمی ہے، اس میں پیاس ہے، اس میں بھوک ہے، تو پھر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا جو ہے مسلمان کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کو لے۔ اللہ رب العزت کے حکم میں ظاہری طور پر اگرچہ میرا دنیاوی نقصان ہے، میرے ذات کا نقصان ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس میں منافع ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر جو ہے ہم نیند سے اٹھتے ہیں صبح سویرے، نقصان ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اپنا کام کاج چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں، تو ظاہری طور پر اس میں ہمارے کاروبار میں ہمیں حرج نظر آ رہا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہی بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔